تمہیں غسل دیا جائے گا، تم حرکت نہیں کر سکو گے۔ تمہارے لباس کو کچھ تو لوگ اتارتے ہیں، یہ اچھی اچھی پوشاکیں پہننے والے بھی، یہ خلعت فاخرہ پہننے والے بھی، سنیں کس طرح چیر کے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اور 3 چادریں تم پہ ڈال دی جائیں گی اور تمہیں قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ وقت ہوگا جب تمہارا اصل وقت ہے کہ اب نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ ایک ایسا عارضی گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس کو قبر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت 3، 3 چیزیں میت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں۔ اہلو، رشتہ دار بھی جائیں گے، وہ لوگ بھی حتیٰ کہ جائیں گے کہ تمہیں دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دن لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے دشمن بھی تیرے ساتھ جائے گا کہ آج تو مر گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالہ، تیرا مال بھی جا رہا ہوگا، تیری متحدی میں کام کرنے والے بھی سکورنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر تیری کوئی گاڑی ہے، اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے اور گھوڑے اور خچر ساتھ جاتے تھے سوار ہو کے، اور ساتھ تیرا عمل بھی جائے گا، لیکن کچھ ہی وقت گزرے گا، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے گا۔ آخر 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا جائے گا، سب لوگ فارغ، اہل و عیال بھی واپس، یہ 4 پہیے گاڑیاں بھی واپس، خالی آئیں گی۔ کوئی وہاں نہ آپ کا غلام رکے گا، نہ آپ کی چاہت کرنے والا رکے گا، نہ آپ کو اپنے سر پہ دنیا میں بٹھانے والا اور جس کو تم ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو، آج کوئی بھی وہاں نہیں رکے گا۔ سب مٹی ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے، بلکہ بار بار دیکھیں گے ہاتھ گندے تو نہیں ہو گئے، اپنے لباس کو جھاڑیں گے، واپس آ جائیں گے۔ تیرے ساتھ رہے گا تو تیرا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، تیرا عمل باقی رہے گا۔ ادھر بند کوٹری میں تم گئے، بڑے بڑے کھلے ولاز میں رہنے والے سن لے، وہ بند کوٹری میں جب تم گئے، اگر ایمان والے ہوگے تو فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، رب کے بارے میں سوال، اللہ کے نبی کے بارے میں سوال، تیرے دین کے بارے میں سوال۔ اگر تو دیندار ہوا تم جواب دو گے، اچھا جواب، صحیح جواب، فرشتے خوش بھی ہوں گے۔ اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ ذوالجلال نے نیلی بنائی ہیں، اور زمین کو اکھاڑتے ہوئے دہشت و وحشت پیدا کرتے ہوئے آتے ہیں، اور آتے ہی بٹھا لیتے ہیں چودھری کو بھی، غلام کو بھی، بچے کو بھی جو بالغ ہے، بوڑھے کو بھی، اور کڑیل جوان کو بھی۔ بتاؤ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو دنیا میں پہچانا ہوا، اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا، اس کی بات مانی ہوئی، تو یہ زبان بول کے کہے گی ربی اللہ۔ نہ اس پہ رٹا لگانے کی ضرورت، نہ اس پہ سوچنا کہ میں ہر وقت یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لوں۔ عمل ہوگا، توحید پہ کاربند ہوں گے، شرک سے بچا ہوگا، شرکیات سے پرہیز کیا ہوگا، صحیح جواب ہوگا۔ 3 سوالوں کے جواب دو گے مسلمانوں، آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے اس نے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے چاہنے والے کہاں چلے گئے؟ اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ سنت بھی یہ ہے کہ قبر میں کوئی چیز نہ بچھائی جائے، اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ میرے فرشتوں نہیں، باقی کام پھر ہوگا۔ جنتی بچھونے فوراً اس کے نیچے بچھا دو۔ البسوہ لباس الجنہ، یہ تو بہت مہنگا کپڑا پہنتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا اور اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا اظہار کرتا تھا۔ نہیں، یہ 3 کپڑے جس پہ سلائی بھی نہیں ہوئی، یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ ابھی جنت تو نہیں آئی، لیکن وعدے یہاں سے ہی پورے شروع ہو جائیں گے، پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ بند کوٹری میں آ گیا، بڑے کھلے گھر میں تھا، فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُ، اور اس کی قبر کو کھولا جائے گا، مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا مومن کا حال۔ اور مومن جو ہے جب اس سے حساب لینے کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں رک جاؤ۔ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کہتے ہیں رکو، میری عصر کی نماز رہتی ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ لیکن کہے گا وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، ایک وہ ہوگا جو کافر ہے، ایک وہ ہوگا جو عقیدے کا منافق ہے، اور ایک وہ ہوگا جو شک کرنے والا، دین میں شبہات اور یقین نہ کرنے والا۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا تو کہنے والا کہے گا فرشتہ من ربک، بتاؤ تیرا رب کون سا ہے؟ یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، یہ اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنے والا، یہ کسی اور کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی محبت جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ کرنی ہے کسی اور سے کرنے والا، یہ کہے گا ہاں
हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता, हाँ ला अदरी वकअन्नहु यतदक्करु शैअन वलम यद्दकिर, हाँ से क्या मुराद है? जो हदीस के अल्फाज है, सोचेगा ये लफ्ज तो सुना था, ये तो तकरीरों में भी लोग कहते थे अल्लाह है और अल्लाह ज़ुल जलाली राज़िक़ है, वही मालिक है, वही इबादत के लायक है, लेकिन याद नहीं आएगा। फिर पूछा जाएगा माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, पैगंबर के बारे में तुम्हारे नजरियात क्या हैं, तुम क्या जानते हो? जिसने सुन्नत को इख्तियार किया नहीं होगा, जिसने सारी जिंदगी बिदअत को सीने से लगाए रखा, जिसने अपने बड़े को, जिसने अपने सीने से निकलने वाली एक बात को ही नबूवत का दर्जा दे दिया कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, वो कैसे कहेगा कि मैंने अल्लाह के रसूल को अपना पैगंबर माना है? मैं दीनों का, तेरा दीन क्या है? जिसने कुरान पढ़ा होगा, हदीस पढ़ी होगी, दीन का कानून और आइन और दस्तूर उसे समझ आएगा, उसके मुताबिक वो जवाब दे सकेगा मोमिन। लेकिन मुनाफिक जो है, काफिर जो है और शक करने वाला जो सोचता है लगता नहीं है कि दीनदारों का कुछ बन सकेगा, लगता नहीं है कि नमाज पढ़ने वालों की कोई काम आ सकेगी, ऐसे शख्स कब्र में जवाब नहीं दे पाएंगे। और दोनों हस्तियां आपके सामने हैं, एक मोमिन है जिसको फरिश्ते कहेंगे इतना तो बता दो तुम्हें जवाब कैसे आए, ये बंदा मोमिन वहां भी कहेगा क़रअतुल कुरान, मैंने कुरान पढ़ा, व अमिलतु बिमा फी, मैंने उस पे अमल किया। और दूसरी रिवायतों के अल्फाज है व सद्दक़तु बि, मैंने कुरान की हर बात को सच्चा मान लिया, जो उसके अल्लाह के प्यारे महबूब ने बात की मैंने उसे सच्चा मान लिया। उस वक्त फिर कहता है, जब उसे जन्नत में उसका घर दिखा दिया जाता है, कहता है रुको रब्बी अक़िमिस साअ, रब्बी अक़िमिस साअ, अल्लाह जल्दी से क़यामत को कायम कीजिए, हत्ता अर्जिअ इला अहली, क्यों? मैं जल्दी वापस जाऊं अपने अहलो याल की तरफ, जाके बताऊं देखो नेक अमल का मुझे बदला कितना अच्छा मिला। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं नम के नौमतिल उरूस, सो जाओ, उस वक्त तक सो जाओ जब तक क़यामत नहीं आ जाती, और ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, कोई उसे उठाने वाला नहीं।